بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے سابق خصوصی ایلچی زلمے خلیلزاد نے کہا ہے کہ اگر صدر اشرف غنی کو مارے جانے کا خوف تھا تو انہیں ملک سے بغیر بتائے چلے جانے کی بجائے امریکہ سے مدد مانگنی چاہیے تھی۔ زلمے خلیلزاد نے اپنے حالیہ انٹرویو میں اشرف غنی کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ پاکستان سے آنے والی کال پر اشرف غنی فرار ہونے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے کابل میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کو انٹیلیجنس کی ناکامی ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے تو اس ناکامی کا تعلق افغان قیادت سے ہے۔ زلمے خلیلزاد نے مزید کہا کہ اشرف غنی کی ساری توجہ اپنا اقتدار برقرار رکھنے میں تھی۔ ان کے حلیفوں سمیت کسی نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سابق صدر یوں ملک سے بھاگ جائیں گے۔ زلمے خلیلزاد نے کہا کہ طالبان کابل میں داخل نہ ہونے پر راضی تھے لیکن اپنے وعدے سے مکر گئے۔ دوستو، یاد رہے کہ سابق اشرف غنی اپنے ملک سے اچانک فرار کی متعدد وجوہات بیان کرتے ہیں، اور اب تازہ بیان میں انکشاف کیا ہے کہ ملک سے نہ جاتا تو مار دیا جاتا۔ اشرف غنی کا کہنا تھا کہ کابل میں جہاز میں بیٹھنے کے بعد پتہ چلا کہ ہم بیرون ملک جا رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کے جنگی طیاروں نے غزہ میں کم از کم 3 مقامات پر بمباری کی ہے، جس سے ان مقامات پر خوفناک آگ بھڑک اٹھی ہے اور تینوں عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ اسرائیلی آرمی نے کہا ہے کہ غزہ میں حماس کی راکٹ بنانے کی فیکٹری، ملٹری چیک پوسٹ اور ایک ٹریننگ سینٹر کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی آرمی کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے کارروائی حماس کی جانب سے گزشتہ روز غزہ سے 2 راکٹس اسرائیلی سرزمین پر داغے جانے کے جواب میں کی ہے، جبکہ دوسری طرف حماس کا کہنا ہے کہ یہ راکٹس تجربے سمندری علاقے میں کیے گئے تھے جس میں کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اسرائیل نے اپنی جارحیت کو چھپانے کے لیے جواز گھڑا ہے۔ دوستو، اسرائیلی طیاروں نے گزشتہ برس مئی میں 11 روز تک غزہ پر بمباری کی تھی، جس میں 65 بچوں سمیت 200 سے زائد افراد شہید، ہزاروں زخمی اور درجنوں عمارتیں تباہ ہو گئی تھیں۔ تاہم اردن کی ثالثی میں لڑائی بندی کا معاہدہ طے پا گیا تھا۔ بھارتی آرمی کے 5 سابق چیف آف سٹاف، سابق فوجی افسران، بیوروکریٹس اور سرکردہ شہریوں سمیت 100 سے زیادہ نامور شخصیات نے مسلمانوں کی نسل کشی کی کھلم کھلا دھمکیوں کو ملکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے صدر رام ناتھ اور وزیر اعظم نریندر مودی کو کھلا خط لکھا ہے۔ اعلیٰ شخصیات کی جانب سے لکھے گئے خط میں حال ہی میں اتراکھنڈ کے شہر ہریدوار اور دہلی میں ہونے والے ہندو تبا اجتماعات کے دوران عیسائیوں، دلتوں اور سکھوں جیسی دیگر اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو نشانہ بنانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ سابق فوجی افسران اور بیوروکریٹس کی جانب سے لکھے گئے خط میں ملکی سرحدوں کی موجودہ صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے خبردار کیا گیا ہے کہ مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد کی اس طرح کی کھلی دھمکیاں نہ صرف بھارت کے لیے اندرونی طور پر عدم استحکام کا باعث بن سکتی ہیں، بلکہ پاکستان اور چائنا بھی بھارت پر چڑھائی کر سکتے ہیں۔ معاشرے میں ایک یا دوسری کمیونٹی کے خلاف تشدد کے لیے اس طرح کی بے بنیاد اپیل کی اجازت دینے سے انڈیا شدید متاثر ہوگا۔ مسلمانوں کی نسل کشی کی دھمکیاں دینے والے ہریدوار میں ہندو توا کے اجتماع دھرم سنسد کا براہ راست حوالہ دیا گیا ہے، جس میں ہریدوار میں سادھو اور دیگر رہنماؤں کی جانب سے ہندو راشٹر کے قیام کی ضرورت اور ہندو مت کے تحفظ کے نام پر ہتھیار اٹھانے اور بھارتی مسلمانوں کو جان سے مار دینے کے لیے بار بار مطالبات کیے گئے ہیں۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم ہندوؤں کے دھرم سنسد نامی 3 روزہ مذہبی اجتماع کے دوران کی گئی تقریروں کے مواد سے سخت پریشان ہیں۔ سابق فوجی افسران نے خط میں دہلی کے ایک اور واقعہ کا بھی ذکر کیا ہے، جب ہندو توا کی تنظیموں کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد ملکی دارالحکومت میں جمع ہوئی
اور عوامی طور پر حلف لیا کہ بھارت کو ہندو راشٹر بنایا جائے گا اور اس کے لیے اگر ضروری ہوا تو لڑائی اور مسلمانوں کو جان سے بھی مار دیا جائے گا۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس طرح کے مزید فتنہ انگیز اجتماعات بھارت کے دوسرے مقامات پر بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ہم عوامی طور پر نفرت کے اظہار کے ساتھ اس طرح کے تشدد کو اکسانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایسا طرز عمل نہ صرف داخلی سلامتی کی سنگین خلاف ورزیوں کا باعث بنے گا بلکہ ہمارے قومی ڈھانچے کو بھی تباہ کر کے رکھ دے گا۔ یاد رہے دوستو کہ ہندو توا اجتماع کے ایک خطیب نے بھارتی آرمی اور پولیس سے بھی ہتھیار اٹھانے اور نسل کشی مہم جس کو یہ صفائی ابھیان کا نام دیتے ہیں اس میں حصہ لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ کے 76 وکلاء نے بھی چیف جسٹس آف انڈیا این وی رمنا کو خط لکھ کر اقلیتوں کے خلاف تشدد کی دھمکیوں کا از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا کے شکار بیشتر مریضوں میں دیگر سنگین بیماریاں اور پیچیدگیاں دیکھی گئی ہیں، لیکن ان میں ایک مرض کورونا کے شکار فرد میں موت کا خطرہ 74% تک بڑھا دیتا ہے۔ امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں ہونے والی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ بلڈ کلاٹ سے کورونا کے مریض میں موت کا خطرہ 74% تک بڑھ جاتا ہے۔ یہ بیماری کورونا اور خون گاڑھا ہونے سے بھی جڑی ہوئی ہیں۔ اس تحقیق میں نظام تنفس کے امراض میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ مجموعی طور پر کورونا کے 20% مریضوں کی رگوں میں بلڈ کلاٹس موجود تھیں، جبکہ آئی سی یو میں موجود مریضوں میں یہ شرح 31% تھی اور تخمینہ لگانے پر پتہ چلا کہ ان میں موت کی شرح سب سے زیادہ تھی۔ بلڈ کلاٹس مریضوں کے پھیپھڑوں اور دل کو شدید نقصان پہنچاتی ہے۔ خون کے اس مسئلے کے نتیجے میں گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ امریکی طبی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ جن افراد کی نیند بار بار ٹوٹتی رہتی ہے ان میں دل اور رگوں کے مسائل یا کسی بھی دوسری وجہ سے اچانک موت کا خطرہ ان لوگوں کی نسبت تقریباً دگنا ہو جاتا ہے جو سکون کی نیند سوتے ہیں۔ یہ تحقیق دراصل ایک جامع تجزیہ میٹا انالیسس ہے جو امریکہ کے ماہرین نے کیا ہے۔ اس جامع تجزیے میں انہوں نے گزشتہ برسوں میں کیے گئے 22 تحقیقی مطالعات کا جائزہ لیا، جن میں اوسطاً 62 سال کی عمر کے 42,000 سے زیادہ افراد شریک تھے۔ تجزیے سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو شکایت تھی کہ وقفے وقفے سے ان کی نیند ٹوٹ جاتی ہے، جس کے باعث وہ گھنٹوں نیند لینے کے بعد بھی چاقو چوبند محسوس نہیں کرتے، ان میں رگوں اور دل سے متعلق بیماریوں کے علاوہ دیگر اسباب سے اچانک موت کی شرح مسلسل کئی گھنٹوں تک سکون کی نیند سونے والوں سے نمایاں طور پر زیادہ تھی۔ جن لوگوں میں نیند متاثر رہنے کی شرح جتنی زیادہ تھی ان میں اچانک موت کی مجموعی شرح بھی اسی حساب سے زیادہ دیکھی گئی۔ اس طرح نیند کے متاثر ہونے اور اچانک موت میں مضبوط تعلق سامنے آیا ہے۔ دوستو، اپنے بچوں کو تو سب والدین ہی پیار کرتے ہیں، لیکن امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں کچھ ایسی مثالیں بھی دیکھنے کو ملی ہیں جہاں ماں باپ نے اپنے سگے بچوں کو صرف اس لیے قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ ڈاکٹرز نے بچوں کی زندگی سے جواب دے دیا تھا۔ لیکن ان بچوں کو ایک مسلمان شخص محمد بزیق نے نہ صرف اپنایا بلکہ ان لاوارث بچوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دے کر انسانیت کی انوکھی مثال قائم کی۔ محمد بزیق کا تعلق لیبیا سے ہے۔ وہ دہائیوں قبل امریکہ میں منتقل ہوا تھا، لیکن امریکہ کو انہوں نے اپنے خوابوں کے برعکس پایا۔ جہاں خوشحال خاندان ہونے چاہیے تھے وہاں ٹوٹے ہوئے خاندان تھے، اور جہاں ہنستے مسکراتے بچے ہونے چاہیے تھے وہاں آخری سانس لیتے نومولود بچے تھے۔ محمد بزیق کہتے ہیں کہ میں دہائیوں سے امریکہ میں ہوں اور ان بچوں کی پرورش کر رہا ہوں جنہیں مہلک بیماریوں کی وجہ سے سگے والدین چھوڑ کر چلے گئے تھے، کیونکہ ڈاکٹرز نے انہیں بتا دیا تھا کہ یہ بہت جلد مر جائیں گے۔ جب میں ہاسپٹل جاتا تھا تو یہ بچے تنہا ہوتے تھے، وہاں انہیں پیار کرنے والا، بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ان بچوں کو ایسی مہلک بیماریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ نہایت ہی کمزور رہتے ہیں اور اکثر اپنی پہلی سالگرہ سے قبل ہی فوت ہو جاتے ہیں۔
محمد بزیق بتاتے ہیں کہ ان بچوں کے والدین میں سے ایسے افراد زیادہ ہوتے ہیں جو کم عمر والدین ہوتے ہیں جو فی الحال گھر بنانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ انہیں جب ڈاکٹر ان بچوں کے مرض کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ انہیں وہیں ہاسپٹل میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ محمد بزیق نے جب ان بچوں کو تنہا اپنی بیماریوں سے لڑتے دیکھا تو انہیں اپنے گھر ساتھ لے آیا اور بچوں کے لیے وہ سب کچھ کیا جو ایک باپ یا ماں اپنی اولاد کے لیے کر سکتا ہے۔ محمد بزیق ان بچوں کے لیے کھانا پکاتے ہیں، انہیں کھلونے لا کر دیتے ہیں۔ محمد بزیق کہتے ہیں کہ ان بچوں کے والدین اتنی زحمت بھی نہیں کرتے کہ ان کو کوئی نام ہی دے دیں، اس لیے ان کو میں نام دیتا ہوں کیونکہ ان کا حق ہے کہ ان کی کوئی شناخت ہو۔ محمد بزیق کہتے ہیں کہ میرے گود لیے بچوں میں سے کچھ نابینا یا گونگے بہرے ہیں، انہیں میری آواز سنائی نہیں دیتی، لیکن میں انہیں چھو کر احساس دلاتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دوستو، سب سے دکھ والی بات یہ ہے کہ محمد بزیق خود بھی کینسر کے مریض ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے 2016 میں پتہ چلا کہ مجھے کولون کینسر ہے۔ اس وقت مجھے ان بچوں کا اور بھی شدت سے احساس ہوا کہ یہ بچے تو بہت چھوٹے ہیں اور اکیلے ہی موت سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ دوستو، محمد بزیق اپنی نیک دلی کی بدولت دنیا بھر میں مشہور ہو چکے ہیں اور کئی اداروں سے انعامات اور ڈونیشنز وصول کر چکے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہیں حقیقی خوشی ان بچوں کو خوش دیکھ کر ہی ملتی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔